السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ دعا نہیں مانگتے، ان کو ضرورت نہیں دعا کی، کیا خیال ہے؟ یہاں ہوتے ہوئے بھی، موقع ہوتے ہوئے بھی، پھر بھی نہ منہ ہلانا۔ منہ ہلانے سے بھی آسان کام کوئی ہے؟ سب سے آسان کام منہ ہلانا ہے، بولنا ہے۔ اس میں بھی اگر ہم بخل کریں تو اپنی ذات پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا الامتشاط۔ امتشاط کا معنی ہوتا ہے بالوں میں کنگھی کرنا۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سہل بن سعد ان رجلا اطلع من جوہر فی دار النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جھانکا، اطلاع کا مطلب ہے جھانکا، من جوہر ایک سوراخ سے، فی دار النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یحک رأسہ بالمدرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ایک آلہ خارش سے کھجلا رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لو علمت، اگر مجھے پتا چل جاتا، انک تنظر، کہ تم دیکھ رہے ہو، جھانک رہے ہو، لطعنت بها فی عینک، تو میں اس آلے کو تمہاری آنکھوں میں گھونس دیتا۔ انما جعل الاذن، بے شک اجازت رکھی گئی ہے، من قبل الابصار، نگاہیں داخل ہونے سے پہلے، یعنی نگاہ بھی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہیں ڈالنی چاہیے، اور جھانکنا تو چاہیے ہی نہیں، چاہے سوراخ سے ہو یا ونڈو سے ہو یا دروازے سے ہو۔ تو یہاں پر لفظ مدرہ کا استعمال ہوا ہے۔ مدرہ کہتے ہیں وہ چیز جو لوہے یا لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، سلاخ سی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی ایک طرف کنگھی کی طرح ہوتی ہے اور دوسری طرف کھجلانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ سلاخ یا سلائی کی طرح ہوتی ہے، جیسے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے، یا کوئی اور اسی طرح کی لکڑی جس کا سرا باریک ہوتا ہے ایک طرف سے۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ وہ جسم میں جہاں خارش کی ضرورت ہو، جہاں انسان کا اپنا ہاتھ نہ پہنچے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا چائنیز اسٹور پر لکڑی ملتی ہے جس کے آگے چھوٹا سا ہینڈ سا بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح جسم کے ان حصوں تک کھجلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اور بعض اوقات اپنے ہاتھ سے اگر کھجلائے انسان تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، تو کسی اور چیز سے کھجلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سر میں تو ہاتھ پہنچتا ہے، لیکن یہ کہ سر کو ہاتھوں سے ہی اگر آپ کھجلائیں تو ناخنوں کے اندر کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی سر کی میل وغیرہ۔ تو اگر کسی آلے وغیرہ سے کھجلا رہے ہیں اور بعد میں اس کو دھو لیں تو وہ اور بات ہے۔ جیسے باریک کنگھی، بعض اوقات باریک کنگھی لوہے کی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو اگر سر پہ پھیر لیں تو میل کچیل اور خشکی ہر چیز اس سے صاف ہو جاتی ہے، اور سر بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے دھلا ہوا ہو۔ تو یہاں بنیادی طور پر امام بخاری جو باب لے کر آئے ہیں وہ اس مدرہ کو کنگھی کے طور پہ لائے ہیں، اور کنگھی کرنے کے عمل کو یہاں ثابت کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کنگھی کی جاتی ہے بالوں کو سنوارنے کے لیے، تو حدیث میں بالوں کا اکرام آیا ہے کہ بالوں کو سنوار کر رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس حدیث میں کسی کے گھر میں جھانکنے کی شدید ممانعت کی بات آئی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بہت مہربان تھے، لیکن اس چیز کو آپ نے پسند نہیں کیا کہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرے، اور جھانکنے والے کو سزا دینے کی بات بھی کی کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں تمہیں نشانہ لگا کے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت سخت قسم کی بات ہے۔ اس سے بھی ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی کی پرائیویسی میں اور کسی کے گھر میں خاص طور پر ایسی جگہ سے نہ جھانکیں جہاں اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلا باب ہے باب ترجیل الحائض زوجہا، حائضہ عورت کا اپنے شوہر کو کنگھی کرنا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی لگایا کرتی تھی یا کنگھی پھیرا کرتی تھی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ پاک ہوتی ہے, اس کے جسم پہ کوئی نجاست نہیں ہوتی, اور ایسی حالت میں وہ بہت سے امور انجام دے سکتی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود کے ہاں یہ طرز عمل تھا کہ وہ حائضہ عورت کو گھر سے بالکل الگ کر دیتے تھے. خود میں نے کلاش میں دیکھا کہ وہاں پر جن عورتوں کو پیریڈز ہوتے ہیں انہیں گھر سے نکال کر ایک خاص قسم کا ہاسٹل ٹائپ یا گھر الگ بنا ہوتا ہے, شاید آپ میں سے بھی کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہو, تو وہ وہاں بھیج دی جاتی. یعنی ان کھانا نہیں پکا سکتی, ان کا خیال ہے کہ شاید ہاتھوں میں بھی نجاست ہے, آٹا گوندیں گے تو آٹا خراب ہوگا, یا روٹی بنانے سے بھی, یا اور اسی طرح کے کام. تو ہمارے دین نے اس کو واضح کر دیا کہ اس حالت میں عورت نجس نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھوں سے کوئی نجاست ٹپکتی ہے اور وہ کسی انسان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی یا کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عورت حالت حیض میں اپنے شوہر کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے. اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ مثلہ. دوسری روایت میں بھی مثلہ ایسی ہی حدیث ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کی طرف اپنا سر مبارک کرتے اور وہ اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی. یعنی نہ صرف یہ کہ حالت حیض میں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اعتکاف میں بھی, کہ جب انسان ایک عبادت ہی کی حالت میں ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ سر کو دھو بھی دیا کرتی تھی. اور بعض خواتین کا یہ خیال ہے کہ جو کپڑے پیریڈز کے دنوں میں پہنے جاتے ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں, یا حائضہ عورت کا پسینہ ناپاک ہوتا ہے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, یعنی حائضہ عورت کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی کپڑے پیریڈز کے دنوں میں پہنے ہیں, جیسے شادی کے کپڑے ہیں, پارٹی ڈریس ہے, اور بعد میں آپ کو دوبارہ پہننے پڑے ہیں, وہ کپڑے ریپیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان کو پہن سکتے ہیں. اور اگر نماز کا وقت آتا ہے تو آپ ان میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ اگر وہاں کوئی خون کا دھبا ہو تو اس کو اسی جگہ سے دھو لیا جائے, پورا ڈریس دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ تو اپنا پراندہ اور اپنا بستر اور لحاف اور تولیہ ہر چیز دوبارہ دھونا شروع کر دیتے, چاہے وہ 2 دن پہلے ہی دھو کے رکھی ہو. تو یہ غلوب ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگاتے یا جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگاتے, تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو حائضہ عورت جو ہے یہ سارے کام کر سکتی ہے, اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکتی ہے, کھانا پکا سکتی ہے, گھر کی صفائی ستھرائی اور باقی سب کام آسانی سے کر سکتی ہے. باب الترجیل فی التیمم فیہ, کنگھی کرنے کا بیان اور دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے. تیمم کا مطلب ہے رائٹ ہینڈ سے, دائیں طرف سے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن اشعث بن سلیم عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یعجبہ التیمم ما استطاع فی ترجلہ ووضوئہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کام کرنا پسند تھا جتنا ممکن ہوتا آپ کی کنگھی کرنے میں اور وضو کرنے وغیرہ میں, سب چیزوں میں. تو ترجیل جو ہے بیسیکلی صرف کنگھی کے لیے نہیں آتا, بلکہ بالوں میں تیل لگانا, انہیں سنوارنا, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, خالی کنگھی کے لیے امتشاط ہے, لیکن ترجیل میں بالوں کو سنوارنا, سدھارنا, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو زیب و زینت میں اعتدال کرنا ضروری ہے, اور روزانہ ترجیل نہیں کی جا سکتی بلکہ کنگھی سادی لگائی جا سکتی ہے. الحمدللہ استاذ, ہم روز کنگھی کرنے کی عادت ہے نا, تو جب آپ نے وہ پچھلے حدیث بتائی کہ چھوڑ کے کرنی چاہیے تو پھر پریشانی ہوگی کہ کیا کریں. یہ واضح ہو گیا کہ ترجیل کے اندر زیادہ چیزیں ہیں, سمپل کنگھی کی جا سنوارنا ہے. استاذہ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ جھانکنا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بلا ارادہ اس کی نظر پڑ گئی, یا جھانکا بھی تو کوئی ایسی بری نیت سے نہیں جھانکا, قصدن نہیں کیا, تجسس سے نہیں کیا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ قصدن, تجسس اور ٹو کے لیے تانک جھانک ہوتی ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ فساد کا سبب ہے. دروازے کے ساتھ کان لگا کے بازو کو دیکھا نہیں جاتا لیکن باتیں سنی جاتی ہیں. جی. اور استاذہ جو سائبر کرائمز ہیں, اس میں اکاؤنٹ ہیکنگ ہے, یا آپ فیک اکاؤنٹ بنا کے دوسرے کے اس میں شامل ہو گئے, دوسرے کو پتہ نہیں کہ آپ کون ہیں, اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بغیر آپ اپنی آئی ڈی شو کی دوسرے کی معلومات لے لیں. اسی طرح دوسروں کے خط پڑھنا یا دوسروں کی موبائل میں جھانکتا کرنا. استاذہ جی, جو کنگھی کے بارے میں آج تو میڈیکل سائنس پہ یہ پروف کرتی ہے کہ ووڈن کوم جو ہوتی ہے, لکڑی کی کنگھی,
اس کا استعمال سب سے بہترین ہے. کیونکہ جب وہ انسان سر میں ووڈن کوم کو یوز کرتا ہے تو کہتے ہیں بالوں کے اندر نیچرل آئلز ہوتے ہیں، تو وہ جو نیچرل آئلز ہیں وہ سارے بالوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اس کنگھی کے کرنے سے جو بالوں کی بریکیج ہے یا ہیئر فال ہے تو ووڈن کوم سے وہ بھی ریڈیوس ہوتی ہے. اور وہ جو اسکیلپ کے اوپر بار بار لکڑی کی کنگھی جب لگتی ہے تو اس سے باڈی کا جو سسٹم ہے بلڈ سرکولیشن وہ بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے. استاذہ یہ جو بھی بات ہوئی تھی ٹانک جھانک والی، اس میں غیر ضروری طور پر دوسروں کی فیس بکس پہ جانا یا ان کے انسٹاگرام، اور یعنی براؤز کرتے کرتے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر آج کل لوگوں میں بھی یہ بہت ہے کہ اپنی ہر بات ہی فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اچھی بھی بری بھی اور جیسی بھی ہے. تو یہ بھی اپنی پرائیویسی کو خود ہی عام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں. اور پھر فیس بک اس میں نہیں آتی، اس لیے کہ فیس بک تو ایک اوپن میڈیا ہے نا. اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو کسی نے چھپائی ہوئی ہیں اور پھر آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. استاذہ گھروں میں جھانکنے میں کیا یہ بھی آتا ہے کہ مثلا ٹیرس ہوتے ہیں تو اگر وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ دیکھنا، یہ بھی اسی میں شامل ہوگا؟ استاذ جی وہ جو ٹیڑھی مانگ والی بات تھی نا، اس پہ تھوڑا سا مزید دیکھا تھا تو اس پہ یہ 3 چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں. ایک یہ تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سے مانگ نکالی یا بغیر مانگ کے بھی بال رہے آپ کے، تو یہ دونوں طریقے مستحب ہیں، زیادہ پسندیدہ اختیار کرنا. اور اگر ٹیڑھی مانگ جو ہے وہ کفار یا کسی ایسے کی مشابہت میں ہے، اسپیسیفک ان کا طریقہ ہے اور کی جا رہی ہے تو پھر منع ہے. لیکن اگر وہ عام ہے یا کسی کی اسپیسیفک مشابہت نہیں ہے تو پھر جائز ہے. یہ 3 باتیں بتائیں. السلام علیکم. استاذہ کل آپ نے مہندی کے اوپر مسح کرنے کی بات کی تھی، اس سے ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن تھا. میں نے کچھ عرب کنٹریز میں دیکھا ہے کہ وہاں لیڈیز وضو کر کے ٹائٹ سکارف پہن لیتی ہیں بالکل، اور جب اگلی دفعہ وضو کرتی ہیں تو اسی کے اوپر ہاتھ پھیر لیتی ہیں، اس کو بالکل پیچھے نہیں ہٹاتی. تو اس کی کوئی گنجائش ہے اس طرح؟ چونکہ یہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اندر کی طرف سے ہاتھ ڈال کے سر کے کچھ حصے پر ضرور مسح کر لیا جائے، کیونکہ پگڑی پر مسح کی تو ہے اجازت، لیکن خواتین کے لیے کسی دوپٹے یا اسکارف کے اوپر مسح کرنے کا کوئی روایت ایسی آتی نہیں. اور استاذہ کم از کم 1/3 سر کے حصے پر آ جائے، ایٹ لیسٹ کچھ حصہ تو سر کا ہو، یعنی جتنا ہاتھ آگے تک پہنچ جائے. السلام علیکم استاذہ. میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ جس طرح پیریڈز میں کہ سب کچھ پاک ہوتا ہے تو ہم جائے نماز پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل بیٹھ سکتے ہیں. اب آپ لوگ جائے نمازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم باہر مصلی پہ بیٹھ کے کبھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ بھی بیٹھ. بس یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی نجاست وہاں نہ رہ جائے، کیونکہ دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہوگی. اگر آپ کو ایسا کبھی بیٹھنا ہو، کسی جگہ پر جانا ہو، تو آپ کو کشن وغیرہ لے جا سکتے ہیں یا احتیاط کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، آپ نے جیسے بولا کہ ہم کسی کی کوئی چیز پرسنل نہیں پڑھ سکتے. میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے تو ان کی ڈائری ہے ایک میرے پاس، تو وہ میں کبھی کبھی کھول کے پڑھ لیتی ہوں، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ اگر ان کی بہت ہی پرائیویٹ پرسنل ڈائری ہے جو آپ کی امی کے پاس انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی اور نہ پڑھے، پھر تو نہیں. لیکن ایک ہوتی ہے کہ جس صرف انسان اچھی اچھی چیزیں اس میں شیئر کر لیتا ہے، جیسے میری ڈائریاں ہیں تو وہ سامنے اوپن رکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی چیز لاک میں ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر سامنے رکھی ہوئی ہے بے شک کوئی بھی پڑھ لے تو خیر ہے. نہیں وہ لاک میں نہیں ہے وہ. ہاں بس ٹھیک ہے. کچھ تو ڈائریوں کے اوپر چھوٹا سا لاک ہوتا ہے، پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں، کئی سال پہلے تو ہوتے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا پیریڈز میں مسجد میں جا سکتے ہیں ہم؟ جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیچھے رہنا چاہیے. صحیح بخاری میں ہم نے پڑھا وہ عیدگاہ والی جو حدیث ہے، فَاعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، نماز کی جگہ سے الگ رہیں. تو اس پہ کچھ اسکالرز اس کو رکھ کے کہتے ہیں کہ نماز کی جگہ، جیسے یہ بھی ہمارا مصلی ہے نماز پڑھنے کی جگہ، تو اس پہ نہ بیٹھنا بہتر ہے، یا ان دنوں میں جائے نماز پہ بیٹھنا. نماز نہ پڑھے وہ مراد ہے اس سے. جیسے عیدگاہ ہوتی ہے تو اس میں جہاں صفے ہیں، صفوں کے بیچ میں نہ وہ بیٹھے، پیچھے بیٹھے. باب ما یذکر فی المسک، کستوری کے بارے میں بیان. کستوری جو ہے یہ سب سے بہترین خوشبو ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کستوری کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا وہ خوشبوؤں میں سب سے عمدہ خوشبو ہے، سب سے بہترین خوشبو، یعنی آپ کو بہت پسند تھی. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الا الصوم. ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے.
یعنی روزہ جو ہے فإنہ لی خاص میرے لیے، یعنی باقی اعمال جو ہیں وہ دوسروں کو بھی پتہ چل جاتے ہیں، لیکن روزے کا عمل صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے. وأنا أجزي به، اور میں اس کی جزا دوں گا. وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور صائم یعنی روزہ دار کے منہ کی جو بساند ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو روزہ اللہ کے لیے ہے، یعنی کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھا جا سکتا. یعنی مثلاً کوئی کہے کہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا ہے آج، یا فلاں بت کے لیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزہ رکھا ہے، نہیں. ٹھیک ہے، کفار نے یا مشرکین نے کبھی بتوں کے لیے روزہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ایسا خفیہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا. اور یہاں خلوف کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ روزے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بساند سی پیدا ہوتی ہے روزہ دار کے منہ میں، جو دوسرے شخص کو عموماً بری لگتی ہے، تکلیف دیتی ہے، کیونکہ معدہ جب کھانے سے خالی ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ بو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ناپسندیدہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت میں پیدا ہوئی. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے. مثلاً خون پسندیدہ چیز ہے، کوئی خون ایک گندی چیز ہے نا، لیکن شہید کا خون یہ پسندیدہ ہے. قیامت کے دن شہید اس حال میں آئے گا کہ اس کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس کا رنگ خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی طرح ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو دے دے گا، جیسے روزے دار کے منہ کی اسمیل کو خوشبو دے دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھکتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس پر خوشگوار اثرات ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہ انسان جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں. اچھا کام کریں گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا، وہ چیز اچھی ہو جائے گی، اور برا کام کریں گے تو اس کا برا نتیجہ نکلے گا. آپ ٹائم ویسٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا. آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو کسی کو نہیں پتا کہ آپ کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس کا بھی نتیجہ نکلے گا. یہ بھی آپ کی عادت کا ایک حصہ ہو جائے گا، کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. وہ اس پر جزا یا سزا جو بھی آپ کے حق میں ہے وہ ہوگی. آپ کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو فراڈ کر رہے ہیں، آپ چیٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سب چیزوں کے کانسیکوینسز ہیں، ان سب کا نتیجہ نکلنے والا ہے. اور اللہ کے ہاں کسی بھی چیز میں دیر نہیں ہے. بعض اوقات وہ فوری نہیں پکڑتا، لیکن وہ پکڑتا ضرور ہے اگر آپ نے توبہ نہ کی اور اس غلطی کو چھوڑا نہیں. تو اس لیے انسان کو اچھا کام کرتے ہوئے بھی بے فکر ہو جانا چاہیے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں برا کر رہا ہوں تو نتیجہ نکلے گا. تو مجھے اپنے اعمال کے نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کے بیچ میں قبر بھی ہے. مثلاً صلاۃ کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے. کیا نماز بول کے روکتی ہے؟ نہیں، لیکن انسان کے اندر ایک احساس پیدا کر دیتی ہے کہ نہیں، یہ تم نمازی ہو، تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس میں وضو اور اوقات کی پابندی اور خشوع و خضوع سے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی پر. اور اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ غلط کام بھی کر رہا ہے تو یا وہ نماز چھوڑ دے گا یا وہ غلط کام چھوڑ دے گا. خوش قسمت ہے تو غلط کام چھٹ جائیں گے اس کے، اور بدبخت ہے تو نماز چھٹ جائے گی اس کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے بھی اثرات دل پر آتے ہیں، دوسروں پر بھی آتے ہیں، خود اپنے بدن پر آتے ہیں. مثلاً جب آپ ذکر کرتے ہیں تو کوئی اس کے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کوئی اثر نظر آتا ہے. کوئی اچھا لیکچر سنتے ہیں تو کوئی اثر ہوتا ہے. اچھا کھانا کھاتے ہیں تو کوئی آپ کے بدن پر اچھا اثر ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کوئی اثر ہوتا ہے نا. یعنی قاعدہ کلیہ ہے کہ انسان کے اعمال کے اس پر اچھے یا برے اثرات ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی نحوست بھی اس کے اندر آتی. آپ چوری کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کیا ہے؟ منافقت کی علامت ہے. اور منافق کہاں ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں.
تو انسان جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ساری برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ. تو جب وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی برکت رہے گی؟ انسان سمجھتا ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے، حالانکہ اللہ کے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اسی طرح آپ کسی کا مال چراتے ہیں، آپ کسی کی بیٹی پہ بری نگاہ رکھتے ہیں، آپ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی اولاد کو حرام رزق کھلاتے ہیں، آپ خود بڑوں کا ادب نہیں کرتے، کیا اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ خود آپ کے اوپر بھی ہوں گے اور آپ کی اولاد پر بھی ہوں گے، پھر وہ نسلوں پر بھی جاتے ہیں. تو یاد رکھیے نیکی کے ظاہری اثرات بھی ہوتے ہیں، باطنی اثرات بھی ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ نے کبھی بہت اچھی نماز پڑھی اور رمضان میں آپ کی کوئی رات مثلاً 27ویں کی یا کوئی طاق رات بہت اچھی گزری، آپ نے تہجد کو انجوائے کیا، آپ نے دعائیں مانگی، آپ کے دل کو ایک راحت اور سکون ملا، تو کیا ہوا؟ آپ کو ابھی تک وہ یاد ہوگا. زندگی میں ایسی راتیں یاد رہ جاتی ہیں. تو جو بھی کرنے لگے اس سے پہلے سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا. کسی ماحول میں آپ جاتے ہیں، آپ بہت دنیا دار لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے اثرات آپ کے دل پر ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتے. ہوتے ہیں نا. بازار میں ایک چکر لگائیں تو کوئی اثرات ہوتے ہیں دل پر؟ ہوتے ہیں. تو یہ تو اتنی سمپل سی سمجھنے کی بات ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات ان کو بھی واچ کریں، اپنی گفتگو کو واچ کریں، اپنے ایکشنز کو واچ کریں، اپنے اچھے برے اعمال کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، کیا وہ نتیجہ میں برداشت کر لوں گی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جھوٹے آدمی کے لیے وہ خواب دکھائی گئی تھی آپ کو کہ اس کے جو جبڑے ہیں یہاں سے یہ کاٹا جا رہا ہے اور وہ ٹھیک ہوتا ہے تو دوبارہ کاٹا جاتا ہے، دوبارہ کاٹا جاتا ہے. تو جھوٹا انسان جو ہے وہ سوچے کہ کیا جھوٹ کے نتائج جو ہیں وہ برداشت کرنے کو تیار ہے. تو نیکی اور اطاعت میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خشوع ہوگا، جتنی دل حضوری ہوگی، اتنے ہی اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اور اگر غفلت میں زندگی بسر کریں گے تو اس کے بھی ویسے ہی اثرات ہوں گے. نتائج کے لیے تیار رہیے. استاذہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارے کھانے کے ہمارے جسم پر اس طرح اثرات ہیں اور نہ کھانے کے، تو برین کو جو کچھ ہم فیڈ کرتے ہیں ہمارے خیالات کہاں سے بنتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی ذرا بات. یعنی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ سارے ہم برین کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر اس کے اندر ویسی کھچڑی پکنے لگتی، پھر ایسے ہی بولنے لگتے ہیں، ایسے بہیو کرنے لگتے ہیں، ساری زندگی پھر اس طرف چل پڑتی. اسی لیے صحبت صالح کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. استاذہ تفسیر تدبر و عمل میں اس کی ٹرانسلیشن کے دوران جو بات بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہی تھی اس میں الذنب یجوز الذنب والحسنۃ تنبت الحسنہ، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے اور ایک نیکی دوسری نیکی کو اگاتی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری تھنکنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا کانسیکوینس ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تھاٹس ڈٹرمائن یور اٹرنیٹی، کیونکہ وہ ایک دن تھاٹ آتی ہے پھر نیکسٹ ڈے ایکشن بنتا ہے. اور میں نے اس سے کلپ دیکھا تھا کہ وٹ یو پریکٹس یو بیکم گڈ ایٹ اٹ. آپ جو ڈیلی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی میں ماہر ہوتے ہیں. اگر آپ خوش رہنے کی پریکٹس کرتے ہیں پر امید باتوں کی تو آپ اس میں اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ غمزدہ رہنے کی پریکٹس کرتے ہیں، غصے کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اسی میں ماہر ہوتے چلے جاتے ہیں. استاذہ ایک تو یہ بات کہ آپ نے کہا کہ اچھا کام کر کے بے فکر ہو جائے، تو یہ بات لوگوں سے بھی بہت بے نیاز کر دیتی ہے انسان کو کہ پھر لوگوں نے شکریہ نہیں ادا کیا اور لوگوں کی فکر نہیں رہتی، صرف اللہ تعالیٰ کی. اور دوسرا یہ کہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ کام غلط ہے اور پھر بھی ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس پہ سزا ہے. تو وہ جو قرآن میں آیت آتی ہے، ابھی مجھے وہ آیت آ رہی تھی کہ فما اصبرہم علی النار، کہ یہ کتنے صابر ہے آگ پہ، کہ یعنی ان کے اندر اتنی طاقت ہے. استاذہ یہ سب پڑھ کے مجھے یاد آ رہا تھا کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی بے فائدہ کام نہیں کرتا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. استاذہ ویسے تو حیض کی حالت میں مسجد میں جانے کی بات ہو چکی ہے، لیکن میرا سوال حرمین کے حوالے سے ہے. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو اکثر خواتین کے جو حیض کے دن آتے ہیں تو ہم لوگ بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ حرمین کی عزت ہی ہمارے لیے علیحدہ ہے، تو وہ چند دن ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. تو کیا جو مسجد نبوی کا باہر کا صحن ہے اور جو مسجد الحرام کا باہر کا صحن ہے اس میں بیٹھا جا سکتا ہے، ذکر اذکار کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ادروائز پھر کیا ہوتا ہے وہ دن خواتین جو ہے نا وہ مارکیٹ میں شاپنگ میں گزارنا شروع کر دیتی ہیں.
اللہ عابری سبیل یعنی گزر تو سکتے ہیں وہاں سے جی، لیکن باقاعدہ عبادت کی غرض سے بیٹھنا جو باہر کے صحن ہیں، باہر کے صحن میں جو عمارت سے باہر ہیں، جی 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 بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان میں بیٹھا جا سکتا ہے. اور مسح کے بارے میں یہ ہے کہ مسح اگر سر کا 1/3 ہے تو گردن اور کانوں کا بھی بالکل مسح ہے، گردن کا نہیں ہے لیکن کانوں کا ہے. السلام علیکم. وہ آپ نے نماز کے بارے میں بات کی تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی تھی کہ اتنی صحبت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی صحبت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل پڑھیں گے نماز، کل اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے. السلام علیکم. استاذہ میں کنسیکوینسز پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایوری تھنگ ہیز کنسیکوینسز. کانسیکوینسز یس. اس کے ہمارے مینٹلی بھی افیکٹس ہوتے ہیں، یعنی ہمارا مینٹل بھی اس چیز کو واپس ہمیں کچھ دیتا ہے. یعنی جیسے کل ہیلپ پہ بات ہو رہی تھی تو ریسرچر ہیز پروو دیٹ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں کہیں، تو ہمارا برین جو ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جو ہمیں ہیپی بناتا ہے. یعنی ہیپینس کے لیے ہیلپ کرنا ضروری ہے، کمیونٹی کو واپس دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایز اے مسلم ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ سوچنا چاہیے.